जी तो नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खाई गला आज़ाद कश्मीर रावलाकोट का एक शहर है। यहाँ पर आवाम जो है वो आटे की सब्सिडी के अंदर और फिर बिजली बिल्लात की कमी के बाद अपने मुजाहिरीन जो थे उन्होंने अपने मुतालबात मनवाने के बाद आज़ाद कश्मीर हुकूमत से और फिर यहाँ पर आज खुशी का मौका है और फिर उसी का शुक्राने के तौर पर यहाँ पर जमा हैं। आज यहाँ पर कुछ मेहमानाने करामी गुफ्तगू करेंगे और फिर यहाँ पर उन शहादा के लिए फातह ख्वानी भी की जाएगी जो इस तहरीक के दौरान फिर और इस मार्के के दौरान जो इस दुनिया को छोड़ गए, तो उनके लिए भी आज यहाँ पर फातह ख्वानी की जाएगी। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के लोग मौजूद हैं जो अपने अपने बयानात यहाँ पर बयान तहरीक ने बहुत सारे पैगाम दिए। इस तहरीक में हर तबके का आदमी शामिल हुआ, इसमें हर सियासी जमात का आदमी शामिल हुआ, इसमें हर आदमी ने इसमें अपने हिस्सा डाला और उसका नतीजा ये निकला कि आपको हुकूमत को ये तस्लीम करना पड़ा कि लोग सड़कों पे आगे हैं। और मैं ये भी कहता हूँ कि ये बर्रे सगीर की बहुत बड़ी तहरीक है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और बिलखुसूस जिन्होंने कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा शटर डाउन किया, अपनी कुर्बानी दी, माली कुर्बानी दी, वक्त की कुर्बानी दी। ताजरान के जो नुमाइंदे और जो खाईगला के छोटे ताजर से लेकर बड़ा ताजर है उन्होंने कुर्बानी दी। और उसके बाद अगर देखें तो सेसाट की आवाम, डडियाल की आवाम, मीरपुर डिवीजन की आवाम और मुजफ्फराबाद के इनकलाबी नौजवान, संबाज नौजवान, खवातीन, बुजुर्ग, तमाम आवाम को, तमाम मेहनत तबके को शानदार जीत पर मुबारकबाद। अभी हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, गो के बहुत छोटी जीत है, लेकिन हमारे लिए, हमारे गरीबों के लिए, हमारे लिए जो इस तारीख के अंदर रुआ थे उनके लिए बहुत शानदार जीत है। इसलिए मैंने पहले दिन से कहा था, पहले दिन से हम कह रहे थे कि हुकूमत तबका हारेगा और वो हारा है, आपने देखा हारा है। और हार बड़ी जलालत भरी होती है, जीत छोटी सी भी हो, जीत की अपनी एक उमंग होती है, एक दंग होती है, एक जोश होता है, एक बलबला होता है। खबर आई है जो कि इस तारीख के रुआ थे, जो एक्टिविस्ट थे, अभी खबर आई है कि 55 लोगों पर, शौकत नवाज मीर समेत 55 लोगों पर FIR की गई है। हम मजम्मत करते हैं इसी FIR को। तुम पकड़ कर देखो, तुम्हारा असर इन 4-5 दिनों में जो दुनिया ने देखा है वो आगे भी देखेंगे। हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, लड़ाई हमारी खत्म नहीं हुई। कहीं ये भूल नहीं की कि इस पर नोटिफिकेशन देकर ये तो हमारा हक था, इसके बाद लड़ाई किसी और पैराए में चलेगी, उसकी तैयारी करो। मजदूरों, मेहनत कशो, ताज लो, आगे की लड़ाई की तैयारी करो। वो लड़ाई मैं समझता हूँ कि वो लड़ाई क्या है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा पर ये लिख कर दे के आए कि सबसे पहले अफवाज का इनकलाब पाकिस्तान करेगा। अगर तुम अफवाज का इनकलाब पुरअमन तरीके से करोगे तो आप भी बचोगे, हम भी बचेंगे। अगर तुम पुरशद्दत करोगे तो हम समझते हैं कि उस नहर तक भी जा सकती है लड़ाई, कि कब्जे के खिलाफ भी जा सकते हैं हम, और कब्जा भी आपका खत्म किया जा सकते हैं। और उसके बाद लेफ्ट ऑफिसरान का इस्तेमाल है, चीफ सेक्रेटरी का इस्तेमाल है। यहाँ पर वो बातियाती जो ज़हनियत, गुलामा ज़हनियत है, उस पर हम देखते हैं कि यह 55 का टोला जो 12 तारीख की रात को छुप कर इस्लामाबाद चला गया था, कोई प्रेसिडेंट उसके अंदर छुपा है, तो PM उसके अंदर छुपा है। दोस्तों, साथियों, हमारी जीत एक तबके की जीत है, जो गरीब तबके, जो मेहनत तबके, जो गरीबान है, जो छोटा ताजर है। हम समझते हैं कि वो मुबारकबाद का मुस्तहक है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो पिच के दोनों तरफ खेल रहे थे, जो सहूलतकार भी थे
جو ڈی سی آفس میں بھی حاضریاں لگاتے تھے, جو سیکٹر میں بھی حاضریاں لگاتے تھے, اور وہ آ کر فوٹو سیشن بھی کرواتے. میری اپیل ہوگی تمام دوستوں سے, تمام محنت کشوں سے, تمام انقلابیوں سے کہ فوٹو سیشن نہ کیا جائے. ہم سوشل میڈیا پر کیا فوٹو سیشن کر کے ہم کوئی جو مخصوص لوگوں کی تصویریں لگا کر ہم چیمپئن نہ بنے. دوستوں ساتھیوں, اگر فوٹو لگانا ہے تو ہر تاجر کا لگاؤ, ہر چھوٹے دکاندار کا لگاؤ, ہر نوجوان کا لگاؤ. تو اس لیے میری اپیل ہے کہ اس فوٹو سیشن سے بچیں, کیونکہ سہولتکار بھی فوٹو سیشن کے اندر آپ کے درمیان موجود ہے. وہ لڑائی کو کیش کروانا چاہ رہے. میں سمجھتا ہوں کہ دو طبقے کے درمیان لڑائی تھی, کلیئر لڑائی تھی. جو حکمران طبقہ ظفرآباد کے اندر بیٹھتے, جو ہمارے خلاف پریس کانفرنس کرتے, جو ہمارے خلاف الزامات لگاتے, جو ہمارا استحصال کرتے, اس استحصالی طبقے کے خلاف ہماری لڑائی تھی. محنت کش کی لڑائی تھی, مزدور کی لڑائی تھی, نوجوان کی لڑائی تھی, خواتین کی لڑائی تھی. اس لیے ہمارے طبقے کی لڑائی تھی. ایک قوم بن کر آپ نے لڑائی لڑی ہے, ایک طبقہ بن کر لڑائی ہے. وہ غریب طبقہ ہے, وہ محنت کش طبقہ ہے. اور میں حکمران طبقہ جو اسلام آباد کا قیصر ہے, حکمران طبقہ ہے, اس کے خلاف ہم نے یہ عارضی جنگ جیتی ہے. لیکن آنے والے عرصے کے اندر یہ لڑائی آگے بڑھے گی. یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبضے کے خلاف ہم لڑائی لڑیں گے, یہاں پر سرمایہ داری کے خلاف لڑیں گے, یہاں پر IMF کی غلامی کے خلاف لڑیں گے, اور یہاں پر رکے گی نہیں لڑائی جب تک. اور ہم شکریہ ادا کرتے, اور ایک ایک پہلو ہے یہ ہم آنے والے دنوں پر آپ دیکھیں گے کہ ایک نفرت انگیزی پھیلائی جا رہی ہے. جو پنجابی لبرل جو شاونسٹ سے نیشنلسٹ سے ان کی طرف سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, ہماری تحریک کو پروپیگنڈ کیا جا رہا ہے, بدنام کیا جا رہا ہے. کہہ رہے کہ آپ اگر 3 روپے کشمیری کو دے رہے ہو تو ہمیں بھی دو. اس لیے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ نفرت بھری جائے, اپنی عوام کو نفرت انگیزی کی طرف دھکیلا جائے, اشتعال دلوایا جائے. اور ہمارے ناکافی حاصلات ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ناظرین کے اندر ہم نے فکر کو بتا دی ہے کہ 350 میگا واٹ ہماری ضرورت ہے, ہماری ضرورت ہے. اور پیداوار تقریباً اعظم صاحب آپ نے جو ٹیسٹ کیا, یہ ٹیسٹ بھی آپ کو انشاءاللہ پوری سیاسی زندگی میں یاد رہے گا. اور گھر تک بھی اس چارپائی کے پر جانے سے پہلے تک آپ اس کو نہیں ملیں گے. لیکن دوستوں ایک بات یاد رکھو, میں گھر جانے کا یا ملنے والا ہوں, اس لیے میں سب لوگوں کا پورے ریاست جموں کشمیر کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا ساتھ دیا اور اس تحریک کو کامیاب کیا. بارود کے اندر ایک بات یاد رکھو کہ بارود کا ٹیسٹ پہلے ہی ہوتا ہے, ایٹم بم کا بارود ہو یا ایک 12 بور کارتوس کا یا ایک 22 بور پستول کا. اگر پہلے ٹیسٹ کے اندر وہ ناکام ہو گیا تو وہ ایٹم بم نہیں بن سکتا, وہ 12 بور کا کارتوس بھی نہیں بن سکتا, وہ 22 بور کی گولی بھی نہیں بن سکتی. جو آپ کا ٹیسٹ کیا یہ آپ کو کامیابی ملی. میں وزیر اعظم صاحب کی خدمت میں ایک چھوٹی سی عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ہمارے مئو میں جو ہمیں دودھ پلایا تھا, خدا کی قسم وہ فرض ہم پر باقی ہے اور اس فرض کو ہم نے پورا کرنا ہے. انہوں نے وہ عزتیں دے کر اپنی عزتوں کو قربان کرتے ہمارے بزرگوں کے جو لاشیں گرے تھے, اس ریاست کے لیے ہم اگر ان کی نسل ہوئے, غیرت مند ہوئے تو اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کر ہم کام کریں گے اور اس ریاست کو مکمل آزادی کی طرف لے جائیں گے, جس کا مقصد 1932 کے اندر بھی, ایک بات یاد رکھو, 1932 کے اندر بھی سہولتکار موجود تھے, 1947 کے اندر بھی سہولتکار موجود تھے, 65 اور 71 کے اندر بھی سہولتکار موجود تھے. اس بات کا فکر نہیں کرنے کی بات کہ سہولتکار ہے تو ناکام ہو جائیں گے. جب کوئی بھی قوم اپنی غیرت اور حق کے لیے اٹھتی ہے تو اس میں یہی کام ہوتا ہے. اس میں وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ پنچھلی عوام چل لی تھی اور میں انگریزی پڑھی سکنی, میں فارسی پڑھی سکنی, کئی زبانیں سمجھائی ہے. وزیر اعظم صاحب تو اس نے خدمت گزارش کی کہ چلنی سی بہت خوبصورت سی, بہت ایکسن سی,
اور زیادہ ٹھنڈی تو نہیں سیدھا سوچا رہا کوئی پورا دیوانہ مسٹن کا وہ بھی میرا پھر مسئلہ وہ نہیں آ رہا چل رہی تھی تو تھوڑا اس کو پیچھا کرا دیکھا کوئی اپنا مقصد پورا کرا اس طرح وہ بول بولے پھرنے پھرنے بازارہ تو بعد اور کرنا سا گاڑیاں ساری اس میں اور یہ چلیے حجی کرے ہاں اتنا اترا ہوا تھا انہیں ایسے تو اتنے میں چلی نہیں ہو جب موٹو میں چلنا سمجھ گئے اس لیے میرے عالم خان اور آپ کی شادی میں کہ وہ پہلے ہیں یا لوگے ہیں میں یہ بات نہیں کہتا آپ لوگوں کی کامیابی کے لیے خدا کی قسم پہلے ریاست ہے پہلے ہمارے حقوق ہیں اس کے بعد پارٹیاں اس کے بعد اگلی بات شروع ہوتی ہے اس میں کوئی جو نہیں کہ کون کس پارٹی کا ہے سب پارٹی نے حصہ لیا کسی پارٹی نے 60% کسی نے 30% آپ کا کامیابی ملی اور اسی پر کیونکہ ڈھنگ پیٹ کام ہے آپ سبھی لوگوں کا شکریہ انشاءاللہ اگر آئندہ کے بعد ہی وزیر اعظم صاحب مہربانی کر کے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی جلدی سے کر دیں کیونکہ آپ بھی کچھ دنوں کے مہمان ہیں تو مزید آپ لوگ تیار رہ جانی طور پر یہ مت سمجھیں کہ ہم کامیاب ہوئے اور ہمیں کامیابی مل گئی آپ کی کامیابی اصل اس طرف ہے جن کے جو 47 سے ہمارا قرض ہم پر باقی ہے اور ہمارے ملک انتہائی واجب الاحترام خیالہ کے غیور اور بہادر عوام میں سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں آپ کے جذبے کو آپ کی جرت اور بہادری کو اس کے بعد پورے آزاد کشمیر سے جتنی بھی عوام نکلی 100% عوام نکلی اپنی اقتصادی تاریخ کے حصہ بنے اور بلا حل اتنی ظلم جبر بربریت مختلف قسم کی جنہیں ٹیکسس کے باوجود ہماری جوائنٹ عوامی اکثر کمیٹی کے تمام ممبران میں ان تمام لوگوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے صرف عوامی جو معاملات تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا نہ کہ کوئی اپنی طرف سے کوئی سیاسی فیصلہ کیا اس لیے کہ یہ عوام بنیادی طور پر جہاں سے پہلے بات ہوئی اصل میں اس تاریخ یہ جو تاریخ تھی اس کے اندر لوگ تو سیاسی تھے لیکن یہ تاریخ اور سیاسی تھی وہ اس لیے کہ ہر آدمی اپنا بنیادی حقوق مانگ رہا تھا ہر آدمی اپنی جو بنیادی ضروریات تھی اس کے لیے نکلا تھا اس کے لیے جن لوگوں نے اس تاریخ کا آغاز کیا اس کا آغاز کیا لوگوں کو متعلق کیا اور دل خوشی ایک بات یاد رکھو سب چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن ایک ٹیم بننا یہ سب سے بڑی مشکل بات تھی جو پوری ٹیم ایک پلیٹ فارم سے آئی ایک ہی ایجنڈے پہ آئی اس کے بعد ان تمام جو ہمارے جو احباب اختیار ہے ان کو یہ پتہ چل گیا کہ اب ان کی آگے بے بسی ہے اس کے بعد کوئی چارہ کار نہیں ہے شکریہ بلکہ شکریہ کا مخالف ہے شکریہ اس تاجر کا جس کی ایک چھوٹی سی دکان اس سے وہ کماتا کھاتا ہے اس ایک دکان کو کام رکھا شکریہ میں اپنی ان تمام کارپوریٹروں کا جو بہارے لگا کے کھاتے تھے انہوں نے ہفتوں کی اثر سے جگہ دکان میں پانی بھری کی شکریہ ان قانونی اداروں کا جس میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے کام کیے باقی شکریہ اس بات کا ہوتا ہے کہ 30 دن میں لے دی جائے